اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے مقصد کو بھی بتلایا، اور پھر اس مقصد پر انسانیت کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور سب نے آ کر لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق اللہ کی ذات ہے۔ اور وقت کے نبی نے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ جس وقت کے نبی کی جو لوگوں نے باتیں مان لیں وہ کامیاب ٹھہرے، وہ جنت کے حقدار ہو گئے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوئے، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ نافرمان بن گئے، اللہ کے دھتکارے ہوئے مردود کہلائے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے بارے میں قرآن پاک میں یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے جو ہے وہ ہم کلامی کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کی سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کے محبوب جو ہیں وہ پیغمبروں میں، رسولوں میں، نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی مجلس لگی ہو، کوئی پروگرام بن رہا ہو، کوئی محفل سجی ہو، تو آخر میں آنے والا مہمان خصوصی ہوا کرتا ہے، کہ جس کے لیے وہ محفل لگی ہے، وہ سجی ہے، وہ پروگرام ہے، وہ اصل مہمان خصوصی ہے جو آخر میں آتا ہے، لوگ اس کے استقبال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد میں تشریف لے آتے تھے، اور جب عین نماز پڑھانی ہوتی تھی اس وقت آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے، چونکہ آپ امام تھے، اور امام کی عزت یہ ہے کہ جب وہ آئے تو مقتدی اس کا انتظار کر رہے ہوں، تو وہ اس کی مہمانی، اس کی خصوصیت ہے یہ۔ تو آج جو ہے وہ ہم فتنوں کا دور ہے، دین کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یاد نہیں رہتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام پہلے سے موجود ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، ہم بعد میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ شیطان ایسی سستی ڈال دیتا ہے کہ ہم نماز باجماعت پڑھنے کے ارادے سے بھی گھر سے چلتے ہیں تو 1-2 رکعت نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ورنہ اصل قدر و قیمت تو یہ ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں جائیں کہ جب امام بھی مسجد میں نہ آیا ہو، اور ہم جا کر انتظار میں بیٹھ جائیں کہ امام آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر دنیا کی اس محفل کو سجا دیا تھا، اور سارا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو رہنمائی کرنا، لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب جہالت بھی ہو، کم علمی بھی ہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب آپ دنیا میں تشریف آوری آپ کی ہوئی تو اس وقت عرب میں جہاں آپ کو مبعوث کیا گیا جہالت ہی جہالت تھی، اور ایسی جہالت کہ لوگوں کو آپس میں رہن سہن کے سلیقے طور طریقے سے نابلد تھے، اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور جہالت کی انتہا یہ تھی کہ دنیاوی ساری سمجھ بوجھ کے باوجود تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جاتی جو برسہ برس چلا کرتی تھی، خون کے پیاسے بن جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر محنت کی، کلمے کی دعوت دی،
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لانے لگے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ اس بات کی بشارت ہمیں اللہ کے محبوب نے دی ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان بھی سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن اللہ کے محبوب نے بتلایا کہ وہ میرے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دعوے دار کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نبیوں والی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایسی صفات کو ظاہر کرتا ہے جو نبیوں والی صفات ہوتی ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات تسلیم نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ کے پاس اپنا قاصد بھی بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں آپ کی طرح، آپ مجھے بھی تسلیم کر لیجئے۔ جس طرح آج کے دور کے اندر لوگ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے سے پہلے جو پاور کے لوگ ہوں ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں بھی ہوا۔ لیکن اللہ کے محبوب تو سچے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، آپ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ان کا انجام بہت برا ہوا۔ سب سے پہلا اجماع اس امت میں اگر کسی بات پر ہوا ہے تو وہ ختم نبوت پر ہوا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے مسئلہ اٹھا کہ اب جو ہے امت کی رہنمائی کے لیے ہمارا امیر کون ہوگا، آپ کا نائب کون بنے گا، کون جو ہے ہمیں جوڑ کر چلے گا۔ تو تمام صحابہ کرام کا اتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے ہیں، صحابیت میں سب سے پہلے صحابی حضرت ابوبکر ہیں، صدیق ہونے میں سب سے پہلے صدیق ابوبکر ہیں، خلافت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، اور ختم نبوت کے معاملے پر تمام صحابہ کرام تمام امت کو اجماع پیدا کرنے والے صدیق اکبر ہیں، کہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور پھر اس مسئلے پر سب کو جمع فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کی جو ہے بیخ کنی کرنی تھی، اس کے خلاف جہاد کرنا تھا، تو تمام صحابہ کرام کا اجماع کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، وہ کامل اور مکمل ہے، اور اس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 سے زیادہ آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کی تاکید ہوتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی ترغیب ملتی ہے، اس کا اعلان ملتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات، جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں، 200 سے زائد ایسی احادیث ہیں جس کے اندر واضح طور پر یہ نظر آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کہلائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی اللہ نے ایسے دیے کہ جو آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے تھے۔ ایک صحابی ہیں، تابعی کہہ لیں، صحابہ کے دور میں، آپ کے دور میں بھی ابو مسلم خولانی، ان کا یمن میں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام ہے عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یمن میں پیدا ہوئے، اور یمن میں ہی ایک جھوٹا دعوے دار بھی کھڑا ہوا جس کا نام اسود عنسی تھا، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو ابو مسلم خولانی جو ہیں یہ یمن کے رہنے والے تھے،
اور یہ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا اس نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر ان سے کہا کہ میری نبوت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات تو سننا بھی نہیں چاہتا، سننا بھی نہیں چاہتا، کہنا تو دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بات سننا بھی پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جب اس نے آپ کی ایمان کی ایسی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ سزا ملے گی، سزا ملے گی اس چیز کی۔ اس نے آگ جلائی اور آگ جلا کر ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اس امت میں یہ پہلے فرد ہیں ایسے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی اور اس آگ میں ان کو ڈالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں ڈالے ہوئے دن سب سے زندگی کے بہترین دن تھے، اس لیے کہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے بال تک نہیں آگ نے جلائے تھے۔ لیکن وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس پر سے کئی کلومیٹر اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا، اس کی سیک کی وجہ سے جل جاتا تھا، اتنی خطرناک آگ تھی۔ ویسی ہی آگ اسود عنسی نے جلائی ابو مسلم خولانی کے لیے اور اس آگ کے اندر ان کو ڈالا، وہ اس آگ کے اندر سے سب کے سامنے نکل کر باہر آ گئے، آگ نے ان کو جلایا تک نہیں۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا۔ یہ وہاں سے جب جو ہے آگ سے باہر نکل گئے تو اسود عنسی کے جو پیروکار تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ یہاں علاقے میں باقی رہا ہمارے ملک میں تو لوگ اس کو دیکھ کر ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ آگ سے بچ گیا، یہ سچا تھا، لہذا یہ صحیح ہے، لہذا اس کی اتباع لوگ کریں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کو ملک بدر کر دو۔ تو ان کو اسود عنسی نے یمن سے نکال دیا۔ اب جب وہاں سے نکلے تو ان کے پاس ٹھکانہ تو صرف ایک ہی تھا، مدینہ منورہ، تو اب وہاں سے یمن سے نکلے ہیں مدینہ منورہ کے لیے۔ لیکن اللہ کی شان، جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ مسجد نبوی میں آئے، اپنی سواری کو باندھا، اندر آئے، وضو کر کر نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوئی اجنبی ہے، آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام ابو مسلم ہے، میں یمن سے آیا ہوں۔ کہنے لگے اچھا یمن سے آئے ہو، اس بندے کا حال بتلاؤ کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس کو اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے محفوظ رکھا اور وہ آگ سے بالکل صحیح سلامت باہر آ گیا۔ تو یہ خاموش رہے، مسکرانے لگے۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا کہ یہ وہ شخص ہیں جس نے ختم نبوت میں سب سے پہلے آگ کے اندر ڈالا گیا اور آگ سے اللہ نے ان کو محفوظ نکال لیا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی نبوت کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کہا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آگ میں جن کو ڈالا گیا وہ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی، تمام صحابہ، ان کے واقعات اس طرح کے بے شمار ہمیں ملتے ہیں۔ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے غازی ہیں۔ اسود عنسی کو جس صحابی نے قتل کیا ان کا نام ہے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسود عنسی کو قتل کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے غازی بننے والے اور جھوٹے دعوے دار کو قتل کرنے والے صحابی رسول فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جو ہے مسلم کذاب نے قید کر لیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ اس کی نبوت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی ہو سکتا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ ہر ایک کے نبی ہیں، آپ سب کے نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس جرم کے اندر اس نے ان کو قید کیا
ان کو سامنے بلایا، ان سے پوچھا، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوبارہ پوچھا، اس نے پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے آخری دم تک اپنی بات پر برقرار رہے اور اس بات کو نہیں چھوڑا، اور کہا کہ آخری نبی اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو سب سے پہلے شہید حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح فرمائے کہ عبداللہ بن وہب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں ان کو سب سے پہلے نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے اپنی قید میں رکھا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ یہ میری نبوت کو بھی مان لے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جو چلا ہے آج تک چل رہا ہے، ہر دور کے اندر، ہر مسلک کے، ہر علاقے کے، ہر ملک کے علماء کرام نے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے اور ختم نبوت کی تحریک کو چلایا ہے اور اس کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھا ہے اور اس کی پہرے داری کی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اپنے عقیدے کو بھی درست رکھے اور ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ کوئی بھی ایسی بات کرے تو اس کے سامنے ہم ڈٹ جائیں، اس کی بات اگر غلط ہے تو اس کو غلط ثابت بھی کریں اور اس کو ہم جھوٹا بھی کہیں، اس کی بات کا انکار بھی کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں 1974 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، ملت اسلامیہ کا کیا موقف ہوگا، کیا نہیں ہوگا، سارے مسلک کے علماء جمع ہوئے، جتنے بڑے بڑے وقت کے علماء تھے، چاہے وہ بریلوی مکاتب کے ہوں، چاہے وہ دیوبند مکاتب کے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے مکاتب کے ہوں، کہیں کے بھی سارے علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور سب نے مشترکہ طور پر اس تاریخ کو چلایا۔ اور اس وقت کے زمانے کا بڑا فتنہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا لگایا ہوا تھا، اس کی اولادوں کا جو چلا رہے تھے، پاکستان کے اندر تبلیغ کر کے لوگوں کو ختم نبوت سے منکر بنا رہے تھے اور اپنے نبی کے جو پیروکار بنا رہے تھے، احمدی بنا رہے تھے، ان کے اوپر ان کا قلعہ کما کیا، ان کے اوپر قانون سازی کرائی گئی۔ اور 7 ستمبر کی وہ تاریخ ہے جو کل گزر چکی ہے، یہ ہر سال جب بھی آئے گی ہم اس کو یوم ختم نبوت کے نام سے منائیں گے، ہم اس کا پرچار کریں گے، ہم دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں گے تاکہ آگے ہمارے آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم ختم نبوت کا علم بلند کرتے رہیں گے اور ہم اس پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے، ہر انسان تک پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو کوئی ورغلا نہ سکے، ان کو کوئی بہکا نہ سکے، ان کو کوئی بلا پستا کر پیسے کی لالچ دے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا باغی نہ بنا سکے۔ اس پیغام کو ہم پہنچاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیں گے۔ اس زمانے کے اندر جب تاریخ چلی تھی تو قومی اسمبلی کے اندر اصول یہ ہے کہ جو ممبران ہیں وہی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور اس قانون سازی کے سب ممبر اگر جو ہے جمع ہو جائیں گے، وزیر اعظم دستخط کر دے گا تو وہ قانون بنے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام سے کام لیا۔ اسمبلی کے باہر جو علماء تھے ان تمام علماء کے سربراہ رہبر رہنما حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن گرو مندر پر بڑا مدرسہ ہے، یہاں کے بانی ہیں، محتمم ہیں، وہ اس وقت ہر جگہ علاقوں میں جا کر جلسے جلوسوں میں جا کر لوگوں کو اس طرف جمع کر رہے تھے کہ اس وقت ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور قومی اسمبلی کے اندر ملت اسلامیہ کا موقف پڑھ کر سنانے والے جو ہستی ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جنہوں نے پڑھ کر سنایا کہ ہمارا یہ موقف ہے، اس موقف کے اوپر اگر یہ قادیانی مانتے ہیں، بات تسلیم کرتے ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر سب متفق ہوئے کہ نہیں، اگر یہ ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ موقف ہے ختم نبوت کے بارے میں، تو پھر ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ تو سب نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں، قادیانی کافر ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کے بعد نبوت کا اعلان جس نے کیا، دعویٰ کیا، جو جھوٹا مغلظ تھا، غلیظ آدمی تھا، گندا تھا، گندی زبان والا تھا، گندے پرچار والا تھا، اس کے یہ پیروکار ہیں، لہذا یہ سارے کے سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ وہ قانون بن گیا، اس قانون کے بننے کے بعد آج تک اس قانون کی پہرے داری بھی ہو رہی ہے، اس قانون پر عمل درآمد بھی کرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سے بھولے مسلمان
نادان مسلمان جن کو یہ ساری معلومات نہیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے احمدیوں کے ہاں آ کر جڑ جاتے ہیں، رشتے جوڑ لیتے ہیں، ان کے نوکریاں کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہی تو ہیں۔ نہیں نہیں، یاد رکھیے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو ختم نبوت کے بعد اور کسی کو بھی نبیوں والی شان والا مانتا ہے، نبیوں کی کرامات والا مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خدا را اپنے عقیدے کو ہم درست کریں اور اپنے بچوں کو ہم اپنے عقیدوں کو درست کرائیں تاکہ ہماری آگے آنے والی نسلیں مسلمان رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جنت بھی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا بھی عطا فرمائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم نبھاتے رہیں گے تو اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔